بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي لماذا تركتني بعيدا عن خلاصي عن كلام الزفير. إلهي في النهار أدعو فلا تستجيب، في الليل أدعو فلا حدولي. وأنت القدوس الجالس بين تسبحات إسرائيل. إليك أتكل آباؤنا اتكلوا فنجيتهم، إليك صرخوا فنجوا، عليك أتكلوا فلم يخزوا. صدق إله العالمین. الہی لماذا ترکتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، تو میری مدد اور میرے نالہ و فریاد سے کیوں دور رہتا ہے. اے میرے خدا، میں دن کو پکارتا ہوں اور تو جواب نہیں دیتا، اور رات کو خاموش نہیں ہوتا. لیکن تو قدوس ہے، تو جو اسرائیل کی حمد و ثنا پر تخت نشین ہے. ہمارے باپ دادا نے تجھ پر توکل کیا، انہوں نے توکل کیا اور تو نے انہیں چھڑوایا. انہوں نے تجھ سے فریاد کی اور رہائی پائی. انہوں نے تجھ پر توکل کیا اور شرمندہ نہ ہوئے. عزیزان گرامی قدر، یہ زبور شریف 22 کی ابتدائی 5 آیت تھی، اور عموماً یہ اس وقت جب حضرت مسیح سلام علینا کلمۃ اللہ نے اپنے زمینی خدمات کے آخری ایام میں 33 سال زندگی کے آخری ایام کے میں بالکل جب انہیں مصلوب کیا جا رہا تھا صلیب پر، دونوں ہاتھوں میں اور دونوں پیر کو جوڑ کر آہنی کے میخوں یعنی کیلوں لوہے کی کیل سے جڑ دیا گیا، تو روح اللہ کے قفس انصری کے پرواز کرنے یعنی اپنے آسمانی پدر کے دست قدرت میں سپرد کرنے سے قبل تک 7 کلمات ارشاد فرمائے تھے، جن میں سے چوتھا کلمہ تھا. اور اسی چوتھا کلمہ یعنی زبور 22 کی پہلی آیت، اور متی رسول 27ویں رکوع یعنی باب کی 24ویں آیت میں، اور مرقس رسول اسی اپنے انجیل جلیل کے 15ویں رکوع یعنی 15ویں باب کی 34ویں آیت میں اسے کفارہ یا کامل کفارہ کہتے ہیں. عزیزم، اسی طرح وہ 7 کلمات جو ہیں وہ 7 واعظ ہیں اور انسان کی زندگی پر بہت گہرا اثر چھوڑتے ہیں. آئیے اب ہم ذرا اسی صلیبی کلمات کو، جو چوتھا کلمہ ہے، ہم نے عربی میں تلاوت کی، اب ہم آرامی اور اردو زبان میں دوبارہ غور کرتے کیا ہے. زبور 22 میں ہم نے پڑھا کہ الہی لماذا ترکتنی، اے خدا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. قاموس الکتاب صفحہ 563 میں حضرت مسیح رسول کی معرفت تحریر کردہ پورا کلمہ آرامی زبان کے انجیل جلیل کے 46 کے مطابق ایلی لما شفقتنی، بعض کہتے ہیں ایلی لما شفقتنی، خے سے بھی پڑھتے ہیں اور قاف سے بھی پڑھتے ہیں. اسی آیت کو جب حضرت مرقس نے رسول نے اپنے انجیل جلیل کے مطابق لکھا تو وہ کہتے ہیں الہی لما شفقتنی. اس کا اردو ترجمہ وہی کہ اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. ہمارے یہاں بہت کچھ ایسے بھی مذہبی عقیدت پسند ہیں جو غلو فرماتے ہیں. یہ اب سے تقریباً 1990 کے دہائی کی بات ہے. کہنے لگے ایک صاحب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر علی نہیں بلکہ وہ حضرت علی علیہ السلام کا نام علی کہہ کے پکارتے تھے، حضرت علی کو مدد کے لیے پکار رہے تھے. تو ہم نے کہا حضور والا زمانہ تو 600 سال قبل کا ہے، لیکن آپ کا تہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں کہ چلو ایک گھمبیر مسئلہ جو کہ آپ نے علی کی جگہ علی کہا، حل کر دیا کہ حضور المسیح کو صلیبی موت دی گئی تھی، یعنی صلیبی موت ہوئی، ورنہ اب تک سب انکار کرتے ہیں. عزیزان گرامی قدر، آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ حضرت داؤد علیہ السلام کسی تعارف کے محتاج نہیں. قرآن شریف میں 16 مقام پر اور کتاب مقدس میں یہ 200 سے زائد مقام پر ان کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، اور یعنی 269 تقریباً 3 دہائی کا ہے. اور ہم جب غور کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ حضرت داؤد نبی جو تھے اسرائیل اور عہد عتیق کی نہایت ہی اہم شخصیت اور عظیم ترین بادشاہ گزرے ہیں، جن کا کتاب مقدس میں 1089
بار ذکر ہوا ہے، اور داؤد جو تھے اس کے معنی ہے کہ خوبصورت دلکش نوجوان، جو 8 بھائیوں میں سب سے چھوٹا، اور اپنے باپ یسی کے بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے، یعنی چرواہا بھی تھے یہ۔ اور جب کبھی شیر یا ریچھ ان کے ریوڑ میں سے کسی جانور کو لے جاتا وہ بھاگ کر جاتے اس کے پیچھے اور مار کر کے اس کے منہ سے اپنے جانور کو چھڑا لیتے تھے۔ یعنی اتنے نڈر بہادر تھے کہ خوخار درندے سے بھی یہ، حالانکہ عمر بہت کم تھی، 12 سال کی عمر تھی۔ آپ کی یاد ہوگا جب ہم نے ساؤل کا ذکر کیا تھا گزشتہ کئی نشست قبل، تو جب خدا نے پروردگار نے ساؤل کو رد کر دیا، حکومت اس کی چھین لی، معزول کر دیا، تو حضرت سمیع علیہ السلام بہت رنجیدہ ہوئے، پریشان بھی رہے۔ تو پروردگار عالم نے کہا کہ تو کیوں رنجیدہ ہوتا ہے؟ اور خدا کی مرضی سے کہا کہ دیکھ جا یسی کے گھر میں اس کے بیٹے کو، جس کو میں بتاؤں گا تو اسے کیا کرنا؟ مسا کرنا، چونکہ یہ مسموح تھے۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں پہلا سوال کہ آخر کہ نبی یا رسول بنانے کے اختیار کس کے پاس ہے اور کن کن بنیادوں پر بنائے جاتے ہیں؟ اچھا سوال جس نے بھی کیا، یعنی نبی یا رسول بنانے کے اختیار کس کے پاس ہے؟ پہلا جز۔ دوسرا جز ہے کہ اور کن کن بنیادوں پر بنائے جاتے ہیں۔ تو پہلا الف جو جز ہے کہ اختیار کس کے پاس ہے، تو نبی یا رسول بنانے کے اختیار صرف پروردگار عالم خدا وحدہ لا شریک کے اختیار میں ہے، اور وہ رب العالمین وہ قادر مطلق کی جانب سے پیغام لانے والے کے لیے ہوتا ہے، یعنی ایلچی، قاصد۔ یونانی زبان میں اوپوسٹولوس کہتے ہیں، جس کا اردو ترجمہ ہے کہ خدا کا چنیدہ، یعنی جس سے خدا تعالیٰ براہ راست کلام کرے وہ نبی یا رسول ہوتا ہے۔ جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، حضرت اسحاق علیہ السلام سے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے کیا، تو حضرت داؤد علیہ السلام سے بھی کلام کیا۔ دوسرا جو تھا کہ چناؤ کیا ہے، یعنی کہ کس کے چناؤ کرنے کے کن کن بنیادوں پر چناؤ ہوتا ہے، یہ بنایا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے وہ نڈر ہونا چاہیے، بہادر، صادق، ایماندار، خدا کے دشمن سے لڑ کر دفع کرنے والا، بے باک، بحکم خدا سے کسی ممسوح سے مسا کیا جائے، اور خدا اس سے خود کلام کرتا ہے، اور وہ کلام پھر عوام الناس کو وہ خبر کرتا ہے کہ خدا نے مجھ سے یہ کہا۔ یہ ہے یعنی کہ کوئی کسی کے کہنے پر وہ نبی نہیں ہوگا۔ یہ کہنے کا مقصد ہے کہ جو بھی ہوگا وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوگا۔ جب پروردگار عالم نے ساؤل کو رد کر دیا، اس کو حکومت سے معزول کر دی، اور حضرت سمیع علیہ السلام رنجیدہ تھے کہ تو پروردگار نے کہا، رب العالمین نے، کہ تو کیوں رنجیدہ ہوتا؟ جا یسی کے گھر میں اور اس کے بیٹے کو مسا کر۔ اور وہاں یسی جب حضرت کیا لے کے جانا ہے؟ سینگ کے اندر تیل لے کر جانا، کیونکہ تیل سے مسا کیا جاتا تھا۔ آج بھی یہ ہے، جب کسی کو مخصوص کیا جاتا ہے تو اس کو تیل سے مسا کیا جاتا ہے، اور ایسے عام لوگوں کو مسا نہیں کر سکتے، مخصوص نہیں کر سکتے، کو خاص ہوتا ہے، اس کے اندر خوبی دیکھی جاتی ہے، اس کو مخصوص کیا جاتا ہے خدا کے گھر کے لیے۔ تو وہاں بھی جب وہ پہنچے وہاں پہ تو ان کا سب سے بڑا بیٹا لایا گیا سامنے۔ خدا نے کہا یہ نہیں، چونکہ وہ ڈیل ڈال میں بہت بہادر نظر آتے تھے، قد و قامت اچھے تھے۔ خدا نے کہا تو قد و قامت میں نہ جانا، اس کو میں نے رد کیا ہے۔ دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا، پانچواں، حتیٰ کہ 7 بیٹے آ گئے۔ اب وہ چنبے میں تھے سمیع علیہ السلام کہ میں کس کو کروں؟ تو پھر پوچھا یسی سے کہ کیا تمہارے سارے بیٹے یہی ہیں؟ تو یسی نے کہا نہیں، ایک چھوٹا ہے، سب سے چھوٹا، وہ بھیڑ بکری چرانے گیا، کہ اس کو بلاؤ، جب تک وہ نہیں آتا میں یہاں نہیں ٹھہروں گا۔ خیر ان کو لایا گیا، بہت کم عمر۔ اس کم عمری میں جنہوں نے اپنے جانور چھوڑانے کے لیے ریچھ اور شیر جیسے درندے کے پیچھے بھاگ کر کے اس کے منہ سے چھوڑایا مار کر کے، تو یہ خدا کو بڑا پسند آیا۔ تو رب العالمین نے ان کو اپنا بنی اسرائیل کا دوسرا بادشاہ اور خفیہ طور پر مسا کیا گیا۔ اس دن خداوند کی روح اس پر زور سے نازل ہوتی ہے۔ دیکھیں، فرشتہ نہیں، خداوند کی روح نازل ہوتی ہے، اور اسی زمان سے بہترین ساز بجانے والے اور آواز کو خدا نے ان کو دیا۔ اسی لیے وہ زبور جب گایا کرتے تھے، نظم منظوم تھا یہ، اور اس لہر کو، اس ردم کو لحن داؤد کہا جاتا ہے۔ اور لیکن جب بدروح، چونکہ خدا نے اس کو رد کر دیا ساؤل کو، تو اس کے اندر بدروح سما گئی۔ بدروح سما جانے کی وجہ سے وہ عجب عجب حرکت کرنا شروع کرتا، تو چونکہ بادشاہ رہ چکا تھا،
اس کے پاس بہت سے رہائش تھے. تو وہ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو بولا تھا، وہ جب وہاں بربت کے ذریعہ، تار کے ذریعہ وہ جب زبور گایا کرتے تھے تو وہ بدروح گھبرا کے نکل جاتی، تو وہ کچھ دیر کے لیے صحیح ہو جاتا تھا. یعنی کہ کلام خدا جب کسی ایسے نڈر اور پاک و پاکیزہ ایماندار کی زبان سے ادا ہوں تو بدروح بھی نہیں رک سکتی وہاں پر. یہ ہے کہنے کا مقصد. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور، جب وہ 20 سال کے ہوئے تو ساؤل بادشاہ کے دربار میں، ان کے فوج میں ان کے 3 بھائی بھی تھے حضرت داؤد علیہ السلام کے. یعنی بادشاہ جو تھا وہ طالوت تھا، اور وہ جو شخص تھا ظالم تھا، جو بت پرست تھا، جو قد و قامت میں بہت قوی تھا، دیو ہیکل ٹائپ کا تھا، وہ جو قداور تھا اس کا نام تھا جاتی جویلت، اور وہ اکیلے سینکڑوں کا مقابلہ کر سکتا تھا. اور وہ کئی روز سے وہ لوگوں کو للکار رہا تھا کہ تمہارا کوئی خدا ہے تو بلاؤ مجھ سے مقابلہ کرے. اتفاق کے بعد اس دن حضرت داؤد علیہ السلام اپنے گھر آئے تھے اپنے بھائی کا کھانا لینے کے لیے. تو پوچھا کہ میرے بھائی وغیرہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو فلاں جگہ ہے میدان میں، وہاں سے فارغ ہو کر کے. وہ جب گئے دیکھتے یہ کیا، وہ ان سے تقریباً کئی گنا قوی تھا اور تمام اسلحہ سے لیس. تو انہوں نے کہا کہ میں تو لڑوں گا اس سے. ان کے سب روک رہے تھے، یہ کیسے، بڑے بڑے جو سورما تھے وہ سے ہار گئے، تو کیسے لڑ سکتا؟ کہ نہیں، یہ میرے خدا کا برا بھلا کہتا. یہ کون ہوتا برا بھلا کرنے والا؟ یہاں خدا ہمت دیکھتا ہے. اور انہوں نے زمین سے پتھر اٹھائے، کافن میں رکھا اور پھینکا اسے. پہلے تو وہ انکار کیا کہ تو بچہ کیا لڑے گا، جا کسی مرد کو بھیج. انہوں نے کہا تو پہلے مجھ سے لڑ لے. ایسا پتھر لگا کہ اس کے پیشانی میں داخل ہو گیا اور وہ وہیں گر کر ڈھیر ہو گیا. علامہ اقبال کے شعر سب مجھے یاد آ رہا ہے، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، اور مومن ہے تو بے تیغ میں لڑتا ہے سپاہی. یہ خدا کے سپاہی تھا، یہ پہلی بار. اور پھر جب پتہ چلا کہ ہاں یہ فلاں ہے تو اس نے اعلان کیا تھا ساؤل نے کہ میں اپنی بیٹی اسے دوں گا، لیکن وہ اپنی بیٹی نہیں دیتا ہے، اس کی شادی کہیں اور کر دیتا. دوسری بیٹی ہوتی وہ بھی اس کے ساتھ دیتا. یہ ہم آگے چلیں گے پھر بتائیں گے. تو چننا، مخصوص کرنا، نبی بنانا خدا کا کام ہے. اور کیوں دیکھتا ہے وہ کہ نڈر ہوگا، ایماندار ہوگا، بہادر ہوگا، اور خدا کے دشمنوں سے دفاع کرنے والا ہوگا. خدا کے نام کا دفاع کیا، اسی لیے وہ منظور نظر بھی ہوئے. اور پھر جب بادشاہ، کیونکہ خدا جس کو چنتا ہے وہ ایسے نہیں چنتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد کی جب ولادت تھی وہ 1040 قبل مسیح کی ہے، اور یہ رہائش تھے بیت لحم میں پیدا ہوئے تھے، رہائش بھی یہی تھی ان کی. یہ چرواہے تھے، موسیقار تھے، شاعر تھے، کمانڈر ان چیف تھے، بادشاہ تھے. بہت سارے ان کے اندر خوبیاں خدا نے عطا کی تھی. اور حکومت جو تھا ان کا 40 سال تک ان کی حکومت رہی، اور کل ان کی عمر جو تھی وہ 70 سال تھی. اور بہترین یہ جو کتاب انہوں نے لکھی روح القدس کی ہدایت سے، وہ ہے زبور شریف. آئیے اب ہم دوسرے سوال کی جانب چلتے ہیں. عزیزان گرامی قدر، آج کا دوسرا سوال ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو کن کن مذاہب والے نبی مانتے ہیں اور کیوں؟ جواب یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو تینوں مذاہب والے، جن کا رب العالمین پر، فرشتوں پر، کتب سماوی پر یعنی انبیاء پر، قیامت پر ایمان ہوتا ہے. اور یہ بنی اسرائیل اور مسیح اور اسلام، یہ انہیں نبی مانتے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 285 میں تفسیر مدارک اردو ترجمہ اس کا، اور وہ تنزیل والحقائق التعویل از تفسیر ابو البرکات عبداللہ بن احمد بن محمود النفسی، جلد اول صفحہ نمبر 391 اور 94 میں یہ تفسیر ہے، لیکن میں مختصر پیش کروں گا آپ کو. آیت یہ ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول پر جو ان رب کی طرف سے ان پر اتارا گیا تھا، اور مومنین بھی ایمان لائے. ازر قرآن شریف، کیا واقعی جو رب کی طرف سے جو ان پر اترا ہے ایمان ہے؟ جو کتنے کا ایمان لانا ہے جو رب کی طرف سے اترا ہے. دوسرا جز ہے تو کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، یعنی سب اللہ تعالیٰ کے پر ایمان لائے اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر. عزیزان گرامی
تو کیا خدا پر، اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں کے ساتھ ساتھ ان کتابوں پر واقعی ایمان ہے کہ نہیں؟ یہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے۔ اور تیسرا جز تھا اس کا کہ لا نفرق بین احد من رسولہ، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان ہم فرق نہیں کرتے، بلکہ تمام پر ایمان لاتے ہیں۔ یہاں بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی آیت کے مطابق تفریق کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کسی ایک کا، فرشتوں کی تفریق کر گئے، کتابوں رسولوں تفریق کر گئے، کتابیں تفریق کر گئے، تو اس کا مطلب ایمان نہیں ہے۔ وقالوا سمعنا، انہوں نے کہا ہم نے سنا، یعنی تیرے فرمان کو قبول کیا۔ کس کے؟ رب العالمین کے فرمان کو، قرآن کے مطابق۔ وطعنا، اور تیری اطاعت کی، یعنی تیرا حکم مانا۔ غفرانک، تو بخش دے، یعنی تو اپنی بخشش سے ہمیں بخش دے، یعنی بخشش دینے والا، معاف کرنے والی ذات صرف رب العالمین کے، کوئی کسی کے گناہ کو معاف نہیں کر سکتا، لیکن جو کر دے پھر وہ خدا ہی ہوگا۔ ربنا والیک المصیر، اے ہمارے رب، اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ المصیر یعنی لوٹنے کی جگہ بعث وہ جزا کا اقرار ہے۔ حضرت داؤد السلام کو وہ تینوں مذاہب والے جن کا رب العالمین پر، فرشتوں پر، کتب سماوی پر، انبیاء پر اور قیامت پر ایمان ہوگا، وہ کیا کرے گا؟ وہ نبی مانتا ہے۔ اب رہا سوال کہ ایک تو رب العالمین کی جانب سے نبی مبعوث کیے گئے تھے، ان میں سے ایک یعنی حضرت داؤد السلام، ان کی جو کتاب ہے اس کا نام ہے زبور یا مزامیر، ان کے نام سے منسوب ہے۔ بنی اسرائیل اس لیے مانتے ہیں کہ حضرت یعقوب السلام کے صلب اطہر سے ہوتے ہوئے جلوہ افروز ہوئے۔ اس کے لیے ہمیں ذرا تاریخ میں پیچھے جانا ہوگا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کا چوتھا بیٹا یہودا سے جناب فارس بھی جناب حسرون اور جناب رام اور جناب امنداب اور جناب نحسون اور جناب سلمون اور راہب سے جناب بوئز اور روت سے جن کا ذکر ہم حضرت روت کے تذکرے میں کر چکے تھے، اب گنجائش نہیں تو کئی نشست قبل تھا، تو حضرت داؤد سے ان کی پردادی تھیں یہ۔ تو جناب بوئز اور روت سے جناب عبید اور عبید سے جناب یسی، جن کو رب العالمین نے 8 اولادیں عطا کی تھیں، اور ان جن میں سب سے چھوٹا بیٹا حضرت داؤد علیہ السلام جو کم سنیم کی عمر میں یعنی نوعمری میں اپنے والد کی بھیڑ بکری چراتے تو خدا نے ان کو چن لیا تھا۔ دی خدا نے حضرت داؤد کو خبر، دی خدا نے حضرت داؤد کو خبر، ہے کلامی طرف باراور شجر، ہے ثمر میں اس کی تاثیر حیات، اور جس نے کھایا مرگ سے پائی نجات۔ موت آتی ہے ولے مرتا نہیں، انقلاب دہر سے ڈرتا نہیں۔ یہ ہے کلام خدا۔ تو حضرت داؤد السلام اور عہد عتیق کے نہایت جاذب نظر اہمیت کے حامل شخصیت تھی۔ پہلی آیت ہم نے آپ کے ایک اور آیت ہے قرآن شریف کا کہ وعدنا مفاتح الغیب لا يعلم الا هو يعلم ما في البر والبحر وما تسقط في الورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمة الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين۔ اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، ان کو کوئی نہیں جانتا بجز اس کے، وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے، جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ دریاؤں میں ہے، اور جو کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور کوئی دانہ زمین کے تاریک کے حصے میں نہیں پڑتا، اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز گرتی ہے مگر سب کتاب مبین میں ہیں۔ علماء جمہور کے مطابق کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ ہے، اور یہ سوال ہوتا ہے کہ قرآن میں لوح محفوظ کو کتاب مبین کہا جا رہا ہے، اور جبکہ سورۃ البروج کے 21 اور 22 آیت میں ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اور ترجمہ ہے کنز العرفان میں کہ بلکہ وہ بہت بزرگ والا قرآن لوح محفوظ میں ہے، جبکہ کتاب مبین کے معنی ہے کھلی ہوئی کتاب یا کتاب روشن، دلیل والی کتاب۔ اس آیت میں یہ بھی معلوم ہے کہ عالم الغیب جو ہے صرف رب اللہ کی ذات ہے، غیب کے سارے خزانے اسی کے پاس ہے، اس لیے کفار مکہ مشرکین اور معاندین کو کب عذاب دیا جائے گا یہ خدا کو معلوم ہے۔ اب سوال یہ کہ کیا امتی کو اختیار ہے کسی کو بھی جنتی یا دوزخی ہونے کی سند دے دے؟ چونکہ آج کل ہمارے بہت زیادہ ہے، جس کو چاہتے جنت کا حقدار بنا، جس کو چاہے کہ یہ دوزخ میں ہے۔ حدیث میں آتے کہ مفاتح الغیب 5 ہیں،
بڑی توجہ کا طالب ہوں یہاں پر، چونکہ ہم دور جدید کے مطابق کچھ باتیں کریں گے۔ مفاحت الغیب یعنی غیب کے جو دروازے کھولنے والی باتیں وہ 5 ہیں: قیامت کا علم، بارش کا نزول، رحم مادر میں پلنے والا بچہ، آئندہ کل میں پیش آنے والے واقعات اور موت کہاں آئے گی۔ ان 5 امور کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم۔ بخاری شریف تفسیر سورۃ الانعام میں یہ درج ہے۔ عزیزان گرامی قدر، مفاحت الغیب جو ہے وہ 5 ہیں، ٹھیک آپ کی بات، لیکن یہاں جو بات تجربے میں مجھ خاکم بدہن کے علم میں 20 سال قبل آ چکی، وہ بھی غیب نہیں بلکہ شہود ہو گئی ہے۔ دیکھیں زمانہ گزرنے کے ساتھ غیب نہیں رہے گا، شہود۔ مثلا بارش کا نزول، اب تو جامعہ کراچی میں ایک نئی سسٹم والے اعلیٰ نصب کیا گیا ہے، جو محکمہ موسمیات والے بارش نہیں طوفان اور زلزلہ تک کی پیشن گوئی کرتے ہیں کہ کتنی اسپیڈ سے آئے گا زلزلہ، اور جو طوفان آنے والا سمندر کے راستے یہ کس نام سے گیا۔ تو رہی بات مادر رحم میں پلنے والا، تو اب الٹرا ساؤنڈ اس مسئلے کو حل کر چکا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اب یہاں بحث کی گنجائش نہ رہی۔ اور جب کہ داؤد السلام زبور شریف میں حضور المسیح کے متعلق پیشن گوئیاں فرماتے ہیں، تو کیا ہم انہیں نعوذ باللہ کیا خدا مان لیں جناب داؤد السلام کو؟ ہرگز نہیں، کیونکہ وہ حضرت آدم کے نسل پاک سے ہو کر آئے ہیں۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں مرقوم ہے کہ حضور مسیح کے وسیلے سے جناب کنواری مریم سلام اللہ علیہ کے بطن اطہر سے میں قرار پائے، یعنی روح القدس کے وسیلے سے جناب مریم مطہرہ سلام اللہ علیہ کے بطن اطہر میں قرار پائے، اور انہوں نے شیرخوارگی کے ایام میں گہوارے میں کلام کیا، لا علاج مریضوں کو شفا کلی صحت کاملہ عطا فرمائی، مادہ دار نابینوں کے بینائی سے عطا کر دیا، کثیر تعداد نے مرض و جن جو گناہ میں ملوث ہے جب وہ ایمان لے تو کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے، مردے کو زندہ کیا۔ عزیزان گرامی کا، تو کیا نعوذ باللہ ہم مسیح کو ابن مریم کو خدا کہہ سکتے ہیں؟ سوچئے گا ذرا غور کر کے، چونکہ یہ تو خدا کے علاوہ کوئی نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جو تم کھا کر آئے تمہارے پیٹ میں جو ہم بتا سکتے ہیں۔ تو حضور والے جب کہ گناہ کو معاف کرنا اور مردے کو زندہ کرنے کے اختیار صرف رب العالمین کے پاس ہے، پھر مسیح نے کیسے گناہ کو معاف کیا اور مردے کو زندہ کیا؟ آئیے ہم تیسرے سوال کی جانب، اور یہ آخری سوال ہے ہمارا آج کا، کہ حضرت داؤد اسلام کس کے منتظر تھے اور انہوں نے ان کے بارے میں کیا کیا پیشن گوئیاں کی؟ اگر دامن وقت میں گنجائش رہی تو ہم اسے آج مکمل کریں گے، ورنہ اگلی نشست میں جو باقی رہ جائے گی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام خود اپنے نجات دہندہ یعنی مسیح کے منتظر تھے، اور آج بھی بنی اسرائیل اس بات کے منتظر ہیں کہ کوئی مسیح آئے گا۔ اور زبور 110 میں 1 اور 2 آیت جو انہوں نے پیش کی ہے، یہوہ نے میرے خداوند سے کہا کہ تم میرے داہنے ہاتھ بیٹھ جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کے تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں۔ اور دوسری آیت ہے کہ خداوند تیرے زور کا عصا صیون سے بھیجے گا، تو دشمنوں میں حکمرانی کرے گا۔ عزیزان گرامی، اسی بات کو جب ہم دیکھتے ہیں متی رسول کے معرفت لکھی گئی انجیل جلیل، اس کے 22ویں رکوع کے 41 سے 46 آیت، کہ مسیح موعود کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جب فریسی جمع ہوئے تو حضور مسیح نے ان سے پوچھا کہ تم مسیح کے حق میں کیا سمجھتے ہیں، وہ کس کا بیٹا ہے؟ انہوں نے اسے کہا داؤد کا۔ اس نے ان سے کہا پس داؤد روح کی ہدایت سے کیوں کر اسے خدا کہتا ہے؟ خداوند میرے خدا سے کہا تم دہنے ہاتھ بیٹھ جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کے تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں۔ اور 45 آیت میں کہتا ہے پس داؤد اس کو خداوند خدا کہتا ہے تو اس کا بیٹا کیوں کر ٹھہرا؟ اور کوئی اس کے جواب میں ایک حرف نہ کہہ سکا، اور نہ اس دن سے پھر کسی نے یہ سوال کرنے کی جرت کی۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت داؤد کی بات کو مسیح موعود کے بارے میں جناب مرقس کچھ اس طرح انداز میں پیش کر رہے ہیں اپنے 12ویں رکوع کی 35 اور 36 آیت، 2 آیت میں اکتفا کروں گا۔ پھر یسوع نے ہیکل میں تعلیم دیتے وقت یہ کہا کہ فقیہ کیوں کر کہتے ہیں کہ مسیح داؤد کے بیٹا ہے؟ اور داؤد نے خود روح القدس کی ہدایت سے کہا کہ خداوند میرے خدا سے کہا کہ تو میرے داہنے ہاتھ بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کے تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں۔ عزیزان گرامی، زبور 2 کی 5 تا اگر 12 آیت کی تلاوت کرے تو اس میں بہت ساری باتیں واضح ہو جاتی ہیں۔ تب وہ اپنے غضب میں ان سے کلام کرے گا اور اپنے قہر شدید کو ان پر پریشان کرے گا۔ میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے کوہ مقدس صہیون پر بٹھا چکا ہوں۔ دیکھیں بہت یہ پیشن گوئیاں ہو رہی ہیں۔ نبوت جو ہے وہ پیشن گوئی کو کہتے ہیں، لیکن اگر کوئی کہے کہ گزرے ہوئے بات کو آج کے زبان میں کہے تو تاریخ کا حصہ کہلائے گی۔ اب یہ تاریخ ہے،
لیکن آئندہ اس زمانے کی یہ پیشن گوئی تھی، نبوت تھی۔ تو میں اس فرمان کو بیان کروں گا، خداوند نے مجھ سے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے اور آج تو مجھ سے پیدا ہوا ہے۔ 8ویں آیت میں ہے کہ مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری امراض کے لیے زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت میں کے لیے بخشوں گا۔ تو ان کو لوہے کے عصا سے توڑے گا، کمہار کے برتن کی طرح تو اس کو چکنا چور کر ڈالے گا۔ عزیزم، بس 10ویں آیت میں ہے کہ پس اے بادشاہو دانشمند بنو، اے زمین کی عدالت کرنے والوں ترتیب پاؤ۔ اگر کوئی زمین کی عدالت کرنے والا عادل عدالت نہیں کرے گا تو خدا اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرے گا، چونکہ ایک عدالت اس نے اپنے پاس رکھی ہے۔ اور 11ویں آیت میں ڈرتے ہوئے خداوند کے عبادت کرو، کانپتے ہوئے خوشی مناؤ۔ اور پھر 12ویں آیت میں میرے یہ بیٹے کو چومو، ایسا نہ ہو کہ وہ قہر میں آئے اور تم راستے میں ہلاک ہو جاؤ، کیونکہ اس کا غضب جلد بھڑکنے کو ہے۔ مبارک ہیں وہ سب جن کا توکل اس پر ہے۔ عزیزان گرامی قدر، چند آیت اور پھر ہم آپ کی خدمت میں کہ احمق نے دل میں کہا، زبور 14 1 تا 7 آیت ہے لیکن میں مختصر کر رہا ہوں کہ احمق نے اپنے دل میں کہا کہ کوئی خدا نہیں۔ آج بھی کچھ لوگ کہتے کوئی خدا نہیں ہے۔ انہوں نے نفرت انگیز کام کیے اور وہ سب کے سب گمراہ ہو گئے، وہ باہم نجس ہو گئے کیونکہ نیکوکار ایک بھی نہیں۔ اور یہی بات کو جناب مسیح نے فرمایا تھا کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم رہے۔ غور طلب بات، کہیں آج بھی ویسا تو نہیں ہے؟ کاش کہ اسرائیل کی نجات صیون میں ہوتی، تو جب خداوند اپنے لوگوں کو اسیری سے لائے گا تو یعقوب خوش اور اسرائیل شادمان ہوں گے۔ عزیزان گرامی قدر، خدا اسے بیماری کے بستر سے سنبھالے گا تو اس کی بیماری میں اس کے پورے بستر کو ٹھیک کرتا ہے۔ دیکھیے یہ پیشن گوئی ہو رہی ہے۔ اور حضور مسیح نے 38 سال کا مریض جو اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کر سکتا تھا، چھت توڑ کر کے اس کے بستر چارپائی سمیت اس کو نیچے لایا گیا جہاں جناب مسیح کھڑے تھے، اور اس اپاہج کا ایمان دے کر فرمایا جا تیرے گناہ معاف ہوئے، اور اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ وہ فوری اٹھ بیٹھا اور چلنا پھرنا شروع کر دیا۔ عزیزان گرامی، 31 رکوع کی اور 5ویں آیت کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اے خدا سچائی کا خدا، تو نے میرا فدیہ دیا ہے۔ اور جناب مسیح نے جب مصلوب تھے اور آخری کلمہ انہوں نے، یعنی 7 صلیبی کلمات میں 7واں کلمہ یہ ہے کہ کامل شریعت یا سپردگی، ونادی یسوع بصوت عظیم یا ابا فی یدیک اسد روحی۔ اور یسوع نے بڑی آواز میں پکار کر کہا، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ اور زبور 59 کا 25 آخری آیت پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد اجازت لوں گا آپ سے۔ تو ان کا مسکن اجڑ جائے گا، ان کے خیموں میں کوئی نہ بسے گا۔ اعمال 1 کا 16 سے 20۔ مختصر یہ ہے کہ اے بھائی، اس نشستہ کا پورا ہونا ضرور تھا جو روح القدس نے حضرت داؤد علیہ السلام کے زبانی اس یہودا اسکریوتی کے حق میں پہلے سے کہا تھا، جو یسوع کے پکڑنے والوں کا رہنما ہوا، کیونکہ ہم میں سے شمار کیا گیا اور اس نے اس کی خدمت کا حصہ پایا، اس کی بدکاری کی کمائی سے کھیت حاصل کیا، اور سر کے بل گرا، اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی سب اصلیاں باہر نکل گئیں۔ اور یہ یروشلیم کے سب رہنے والوں کو معلوم ہوا، یہاں تک کہ اس کھیت کا نام ان کی زبان میں حقل دما پڑ گیا، یعنی خون کا کھیت، کیونکہ زبور 109 کے 8 میں لکھا ہے کہ اس کا گھر اجڑ جائے گا، اس کے بسنے والے نہ رہے، اور اس کا عہد دوسرا لے لے گا۔ اور وہ شخص مر گیا، وہ نجات نہیں حاصل کر سکا۔ عزیزان گرامی قدر، اب سوچنے کا مقام یہ ہے کہ ہم کیا نجات حاصل کر چکے؟ آنے والی زندگی میں جہاں ہمیں ابد الآباد رہنا، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ آج کی گفتگو ہم اختتام پذیر کر رہے ہیں، اور آپ سے یہی ہے کہ مزید آپ اگر جاننا چاہتے ہیں، یعنی تفصیل، تو آپ کو کتاب مقدس کا مطالعہ کرنا لازمی ہے۔ گفتگو کے اختتام پر اسکرین پر آپ کو واٹس ایپ، ای میل، فون نمبر، اسکائپ جو بھی میسر ہو، آپ ہمیں اپنا پورا پتہ لکھ بھیجیے گا۔ ہم کتاب مقدس فی سبیل اللہ آپ کی خدمت پیش کریں گے۔ کتاب مقدس میں توریت کے 5 کتابیں، صحائف انبیاء، زبور اور انجیل جلیل بھی ہے۔ تو اگلی نشست پھر حاضر ہوں گے اگلے سوال کے ساتھ۔ اس وقت اجازت، خدا حافظ و ناصر۔